دن وہ آیا کہ یہی 10ویں رمضان المبارک کی شب تھی، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے کہ ماں خدیجہ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ حضور علیہ السلام کو پاس میں بلا کے بٹھایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضور اعلان نبوت اب کر چکے ہیں، آقا کریم اتنی محبت کرتے تھے اماں خدیجہ سے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اگر سب سے زیادہ کسی کی تعریف کرتے تو خدیجہ کی کرتے، بلکہ جب کبھی بکری ذبح کرتے تو بکری کا گوشت پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیجتے، یہ خدیجہ کی سہیلی کو لے جا کر دے دو، خدیجہ کی سہیلی کو لے جا کر، جناب خدیجہ کے نام پہ حضور گوشت تقسیم کرتے۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ بزرگوں کے نام پہ گوشت، سالن اور کھانا اور شیرنی تقسیم کرنا کہاں سے ثابت ہے، تو میں کہوں گا بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ نبی نے بکری ذبح کر کے خدیجہ کے نام پہ گوشت تقسیم کیا، اگر ہم لڈو تقسیم کریں تو اس میں جرم کیا ہے؟ مٹھائی تقسیم حضور، بخاری کی حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا، بخاری کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام خدیجہ کے نام پہ تقسیم کر دے، خدیجہ کی سہیلیوں کو دے دو۔ ایک دن میں نے کہا، ماں عائشہ امی جان عائشہ کہتی، ایک دن میں نے کہا حضور آپ کو ایک سے ایک عورتیں ملی، لیکن آپ جب دیکھو جب وہ سرخ گالوں والی بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جبکہ خدیجہ تو بوڑھی تھی اور آپ کو اللہ نے ایک سے ایک بیویاں دے دی۔ ماں عائشہ کہتی ہے جیسی حضور نے سنا، حضور غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور فرمایا عائشہ اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے بیوی نہیں دی ہے، میری کوئی بیوی خدیجہ سے بہتر نہیں۔ جب لوگوں نے کفر کیا تو خدیجہ مجھ پہ ایمان لائی، لوگوں نے مجھے محروم رکھا تو خدیجہ نے اپنے مال سے میری خدمت کی، لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی، خدیجہ نے قدم قدم پر میرا سہارا بنی۔ اور آقا کریم اس ایک جملے پر ماں عائشہ سے 1 مہینے تک ناراض رہے، اور اتنے جلال میں تھے کہ ماں عائشہ کہتی تھی میں اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ حضور کا جلال ٹھنڈا کر دے، کہیں میری مذمت میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ حضور اتنے جلال میں تھے، اور اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد کبھی جناب خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اتنا حضور چاہتے تھے امی جان خدیجہ کو، کیوں قربانیاں اتنی تھی، حضور کے لیے سب قربان کیا۔ اور وہ واقعہ جو ہر سال آپ سنتے ہیں وہ بھی سن کر ایمان تازہ کرے اور اختتام پہ پہنچے کہ جناب خدیجہ حضور کو بلا کر بٹھاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میری 4 بیٹیاں ہیں، چاروں مجھے عزیز ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، چاروں عزیز ہے، لیکن میری بیٹی فاطمہ مجھے بہت عزیز ہے، میری بیٹی فاطمہ کا خیال کرنا۔ اور حضور یہ کچھ پیسے اور کچھ امانتیں ہیں، یہ میری بیٹیوں میں فاطمہ کی جب شادی کرنا تو یہ تحفہ میری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو دے دینا۔ یہ وصیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فاطمہ کبھی کچھ مانگے تو نہ کہنا، اس کو کبھی محروم نہ کرنا، میری بیٹی سب سے چھوٹی ہے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ کی عمر بہت کم تھی اور اماں خدیجہ دنیا سے کوچ کر رہی تھی۔ حضور کو وصیت ہو گئی، بات چیت ہو گئی۔ ماں خدیجہ کے چہرے کی رنگت دیکھ کے حضور نے فرمایا خدیجہ مبارک ہو تجھے، اللہ تجھے وہ محل دے گا میری خدمت کے عوض جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، وہ موتیوں کا محل ہوگا۔ خدیجہ جب تو جنت میں جانا تو اپنی 3 سوکنوں کو میرا سلام کہنا، کیونکہ شب معراج اللہ نے ان کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے، ایک مریم سے، ایک آسیہ سے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جناب سارہ کا بھی نام ہے، لیکن اس پر اختلاف کیا گیا، یہ سارہ کون ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ تو ماں خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتی ہے کہ وہ میری سوکنے نہیں ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، وہ میری سوکنے نہیں ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، ٹھیک ہے میں سلام کہہ دوں گی۔ تو جناب فاطمہ چھوٹی سی تھی، اپنے ابا کی گود میں گئی، کہا ابا جان آپ نے خدیجہ کو کبھی ناراض نہیں کیا، آج یہ جملے کہہ کر آپ نے خدیجہ کو ناراض کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا میں نے ناراض نہیں کیا،
اس کی سوکنوں کا ذکر میں نے صرف اس لیے کر دیا کہ خدیجہ کے نام اعمال میں ہر چیز کا ذکر تھا، ہر نیکی لکھی ہوئی تھی، لیکن جہاد کی نیکی نہیں تھی. جہاد کی نیکی خدیجہ کے نام اعمال میں نہیں تھی. اور جو عورت سوکن پر صبر کرتی ہے اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے. تو میں نے چاہا کہ جب خدیجہ کے نام اعمال میں ہر نیکی ہے لیکن جہاد کی نیکی نہیں، تو اس کے سامنے اس کی سوکن کا ذکر کر کے میں خدیجہ کے اعمال میں جہاد کا ثواب بھی لکھوا دوں، ورنہ میں اس کا دل